ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے اسماعیل۔ اب 86 سال کی عمر میں دینے کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو اور اپنی بیوی کو؟ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے پوچھ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کام کے لیے مشورہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے اور اسی کے مطابق پھر اس کام کو کرتا ہے۔ مثلاً کسی نے کاروبار کرنا ہے، وہ اپنے جاننے والے یا دوست سے جو اس کے متعلق کاروبار کرتا ہے، دکاندار ہے، سبزی والا ہے، جوتے بیچنے والا ہے، کپڑے بیچنے والا، اپنے دوست سے مشورہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کام کو کرتا ہے۔ بڑے بزنس مین سے چھوٹے دکاندار مشورہ کرتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو اللہ نے بڑی مال دولت سے نوازا ہے، آپ مشورہ دیں کہ میں کون سا کام کروں یا فلاں کام کو کیسے کروں۔ تو وہ اس کو جو طریقہ بتاتا ہے وہ اس کے مطابق اس کام کو کرتا ہے۔ بعض اوقات اولاد اپنی ماں باپ سے مشورہ لیتی ہے، ان کی رائے جانتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے اور اس کام کو کرتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ بعض اپنے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی رائے جانتے ہیں، اس کی چاہت کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق اس کام کو کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان اپنے کسی نہ کسی متعلقہ بندے سے مشورہ لیتا ہے، اس کی رائے جانتا ہے، پھر اس کام کو کرتا ہے۔ جیسے مریدین اپنے شیخ سے مشورہ کرتے ہیں، یہ مسئلہ آیا ہے، یہ پریشانی ہے، یہ کاروبار کر رہا ہوں، آپ مشورہ دیں۔ تو اب ہر انسان کسی نہ کسی سے مشورہ کر رہا ہے، اس کی رائے جانتا ہے، اس کی چاہت کو دیکھتا ہے، لیکن ایک چاہت اس خالق کائنات کی بھی ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا، زمین و آسمان کو، چاند ستاروں کو، 7 آسمانوں کو تہ بتہ، پانی کے اوپر زمین کو، زمین کے اندر سے ایک ہی زمین تھے، ایک ہی جگہ سے مختلف پھلوں فروٹوں سبزیوں کو اور بارش کو، دن اور رات کو، پھر ساری کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا۔ اب ایک چاہت، ایک خوشی اس خالق کائنات اللہ کی بھی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ جسے میں نے بنایا ہے وہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، میری چاہت کو دیکھے، میری رائے کو دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یہ میری رائے تو دیکھے، میری منشا کس میں ہے، میری مرضی کس میں ہے، میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، میری رضا کس میں ہے، میں کس میں راضی ہوں۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کاروبار ہو، تجارت ہے، بزنس ہے، کچھ بھی ہے، اللہ چاہتے ہیں اس بندے نے میری رضا کو دیکھا، میری مرضی کو دیکھا، میری چاہت کو بھی دیکھا۔ آج حال تو یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہماری شادی ہو، کوئی فوتگی ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، وہاں آپ یہ بات کر کے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، سارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ بے دینی اتنی ہو گئی ہے، دین کی محنت سے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک تم وہ کر رہے ہو جو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، مشورہ ایسے لوگوں سے لیتے ہو کہ یہ مجھے مشورہ پہلے سے یقین ہوتا ہے، اس بندے سے مشورہ کروں گا یہ ایسا مشورہ دے گا کہ برادری کے اندر میری واہ واہ ہوگی، میری بلے بلے ہو جائے گی، میں یہ کام کروں گا، یہ ایسے کروں گا، برادری والے کہیں گے بڑا مال لگایا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اس نے۔ تو اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں برادری کو، قبیلے والوں کو، لوگوں کو نہ دیکھیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ میرے بندے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو وہ دیکھ جو میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری مرضی کو، اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے، میرے محبوب کے طریقے کے تابع کر دے، پھر میں تیری زندگی کو خوش
पुरसकून कर दूंगा अगर तूने अपनी चाहत को, अपने तरीके को मेरे हवाले कर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर नबियों के तज़किरे फरमाए, किससे सुनाए, अपने महबूब को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अहसनुल क़सस सूरह यूसुफ, इसी तरह सूरह क़सस मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। सबसे ज़्यादा जो तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हैं उनमें से चंद एक का कुरान में तज़किरा, सबसे ज़्यादा तज़किरा जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का है। फिर इसी तरह अल्लाह ने जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया है ना, अल्लाह ने कहा है कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा करीबी है। 8 जगह अल्लाह ने कहा हनीफा हनीफा हनीफा। हनीफ कहते हैं अच्छे दोस्त को, जिसने अपनी मर्जी से कुछ ना किया हो, वो क्या हो जो अल्लाह ने कहा हो। और 8 जगह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा है। जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया ना कि इब्राहीम आपने ये करना है, इब्राहीम ने कहा ठीक है, ये हो गया। अल्लाह ने 86 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे दिए इस्माइल। अब 86 साल की उम्र में देने के बाद अल्लाह क्या कह रहे, इसको और अपनी बीवी को सबसे पहले कहा अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने इलाके को भी छोड़ दो, मुल्क को भी छोड़ दो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बेटा दिया, अल्लाह ने कहा अपनी बीवी को भी छोड़ो और बेटे को भी छोड़ो। कहाँ छोड़ो? जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, पुरसकून रहने की जगह नहीं है, नुकीले पथरीले इलाके के अंदर संगलाख वादियाँ, अंधेरा, पानी का नाम व निशान नहीं। अल्लाह ने कहा इब्राहीम इन दोनों को लो और वहाँ जाके छोड़ो। इब्राहीम ने कहा ठीक, लब्बैक। ये नहीं कहा खाना पानी बिजली कहेंगे कहाँ, कैसे जिंदगी को, नहीं। अल्लाह ने कह दिया ठीक है, छोड़ है जाके। फ़लस्तीन से चले, मक्का की संगलाख वादियों के अंदर उनको छोड़ के वापस चले, पीछे मुड़ कर ही देखा। अल्लाह ने कहा अब तुम्हारा बेटा 6 साल का हो गया। 6 साल का अरसा ना बाप ने बेटे को देखा, ना बेटे ने बाप को देखा, ना आवाज़ सुनी, ना शक्ल सूरत देखी, जिंदा है मर गया है कैसा, कोई पता नहीं। अल्लाह ने वही भेजी, इब्राहीम जाओ अपने बेटे से मिल कर आओ। अब 6 साल, 86 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया, बुढ़ापे में 6 साल का हो जाता है बेटा। जब अल्लाह कहते हैं मिल के आओ तो क्या खुशी का इजहार, क्या खुशी का आलम होगा। हमारे यहाँ हमारे दोस्त अहबाब बाहर मुल्कों में जाते हैं, 2 साल 3 साल बाद जब आते हैं तो उनकी खुशी होती है, उनको नहीं मैं अब घर जा रहा हूँ। तो उनसे पूछें कि उनको कितनी खुशी हो, बेइंतहा खुश होते हैं कि अब मैं घर जा रहा हूँ, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, बच्चों से मिलूँगा। तो ये 6 साल के बाद जहाँ अब इंटरनेट का दौर है, वीडियो पर बात भी हो रही है, ऐसे महसूस होता है कि भाई ये दूर है नहीं, लेकिन उस वक़्त इन चीज़ों का नामो निशान नहीं था। 6 साल का अरसा गुजर जाता है, अल्लाह कहते हैं जाओ अपने बेटे से मिल कर आओ, मिल कर भी आना है, उसके गले पर छुरी भी चला कर आनी है। क्या उनके एहसासात और क्या उनकी ख्वाहिशात थी। उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ठीक है मैं मिल के भी आऊँगा और ज़िबा भी करके छुरी चला के आऊँ। ये सारा वाक़या फिर आगे मज़ीद इंशाअल्लाह आगे दिन आ रहे हैं ज़िल हज्जा के, उसमें तफसीलन अल्लाह ने तौफीक दी। तो अल्लाह ने कहा छुरी चलाओ। अब बेटे से भी कहा मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह का हुक्म है, क्या तुम तैयार हो? गया मैं तैयार हूँ, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में बताएंगे। छुरी चला रहे हैं, तैयार हो गए, अल्लाह के कुर्बान। वो लैला मजनू का किस्सा मशहूर है ना, हर किसी ने कहा लैला मेरी है मेरी है मेरी है, मैं इसका आशिक हूँ। असल तो खुश नसीब वो होगा ना जिसको लैला कहे कि ये मेरा है, मैं इससे शादी करूँ, या फिर जो भी था मकसद समझाने के लिए कर रहा हूँ। असल तो ये है कि जिससे मोहब्बत कई करने वाले हैं, जो आगे मुहिब है वो कह दे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह यहाँ क्या कह रहे हैं, हनीफ, मैं इससे मोहब्बत, ये मेरा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो ये सारा वाक़या जो अल्लाह ने बताया है
کہ ابراہیم کو میں نے یوں کہا انہوں نے کر دیا، میں نے ایسے کہا یوں کر دیا، آگ میں ڈالا گیا کر کے دکھایا۔ کئی مرتبہ امتحانات سے گزارا تو اللہ نے 8 مرتبہ حنیف کا لفظ کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ جو اللہ نے بتایا ایک بیٹے اور ایک ماں اور ایک باپ کا، کہ اگر مومن بننا ہے نا تو مومن ایسا ہوتا ہے، مومن بننا ہے نا تو مومن ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے یہ دیندار ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ دیندار ہے، یہ حج کر رہا ہے یہ دیندار ہے، یہ عمرہ کر رہا ہے یہ دیندار ہے، یہ روزے رکھتا ہے یہ دیندار ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے دیندار نہیں۔ نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، حاجی ہے، عمرہ کر رہا ہے، سعادت ہے، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، یہ مسلمان کی نشانی ہے داڑھی رکھنا۔ لیکن ہم ان سب کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ نماز پڑھنے والا دیندار ہے، یہ حاجی ہے یہ دیندار ہے، یہ حافظ ہے یہ دیندار ہے، ان کو ہم دیندار نہیں کہہ سکتے۔ داڑھی رکھ لی اس نے یہ دیندار ہے، نہیں، ہم ان کو دیندار نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ اللہ جس کے لیے فرما رہے ہیں وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید میں آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ توحید میں حضور کو کہہ رہے ہیں آپ بھی ان کی اتباع کریں، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ صرف نماز پڑھنے سے ہم دیندار بنیں گے؟ اور نماز میں بھی ہم حال دیکھ لیں، 100 دکانیں ہوں، 100 دکاندار ہیں تو مسجد میں کتنے ہیں؟ 20، 10 آ جاتے ہیں، 15 آ جاتے ہیں۔ تو صرف نماز پڑھنے کا، داڑھی رکھنے کا، حج کرنے کا نام دینداری نہیں ہے۔ دیندار وہ ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اس سے کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کام نہ ہو، اس کو کہیں گے دیندار۔ یہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے لیے کہا کہ یہ میرے ہیں، حنیف ہیں، میرے دوست ہیں۔ کہ اللہ نے ان کو جو بھی کہا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک، یہ میں نے کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو کہا بچے کو چھوڑنا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، بچے کے اوپر چھری پھیرنی ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے، علاقے کو چھوڑنا ہے، ملک کو چھوڑنا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، پیچھے نہیں دیکھا، کوئی تعویلیں نہیں کی۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ یہ میرے دوست، یہ میرے ہیں، میرے ابراہیم کے لیے آگ کو کہا میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوگا۔ تو جس کو لیلا کہہ دے نا یہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، اصل تو اس کے نمبر ہے۔ تو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے میرے دوستوں، میں نے اور آپ نے، کہ اللہ کہہ رہے ہوں یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرا بن کر دکھایا کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، ہم ایسے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔